السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے خالق عالم وجود بخشا ہے. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہم کا بول بالا کیا. سامعین محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. ایک کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، بھرمار ہے فتنوں کی. اور یہ سارے کے سارے فتنے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا تھا. آغاز ان فتنوں کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور سے شروع ہو چکا تھا، اور پھر وہ چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی شدت آ چکی ہوگی. 1400 سال پہلے فتنوں کا آغاز ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ فتنے پھلتے پھولتے گئے، وہ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آج ہمارا دور آ گیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فتنے نئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جو مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی نہ کسی درجے میں شغف رکھتا ہے وہ ان سارے فتنوں کے حوالے سے وہ آگاہ ہے، اسے علم ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی. قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے.
ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہو ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ جس کو مارا جائے گا اسے پتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. ریا علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا کیسا ہوگا قرب قیامت میں. قتل و غارت عام ہو جائے گی. دونوں کو نہیں پتا. اگر ان کو بٹھا کر ان سے بات کی جائے، پوچھا جائے بھی آپ نے کیوں مارا، وجہ کیا تھی اس کی، بنیاد کیا بنی، اتنا بڑا جرم اس کا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. اس کو مارا گیا ہے، اس کے ورثاء سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، کیا معاملہ تھا، تو بیچ میں سے کچھ نہیں نکلے گا. دونوں لائے ہیں، لیکن ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زنا عام ہو جائے گا. آج ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھیں کہ کیا صورتحال بن چکی ہے. زنا سے بچنا تو مشکل ہے ہی، لیکن جو دواعی زنا ہیں، زنا کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں، ان سے بچنا بھی بہت مشکل ہو گیا. ایک عام آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زنا کے اسباب میں ملوث نہیں ہوا یا ان کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بہت مضبوط ایمان والا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ کو چلتے پھرتے دعوت دینے والے لوگ ملیں گے زنا کی طرف. ہم بھی اسی ماحول معاشرے کا حصہ ہیں. دوائی زنا تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. اگر زنا کہیں پہ نہیں ہے تو دوائی زنا کی طرف دعوت دینے والے اسباب تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور ایک بڑا ذریعہ ان کا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اپنے موبائل ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی غفلت، ایک سمجھدار آدمی، دیندار آدمی، پڑھا لکھا آدمی، شعور رکھنے والا آدمی، اس کا ان اسباب سے بچنا مشکل ہے. اور وہی سمجھدار شخص اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتا ہے. اب وہ کہاں پہ اسے کلک کر رہا ہے، کہاں پہ وہ لے کر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. یہ خاموش وائرس ہے جو انسان کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور والدین بھی اپنے کام کاج میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ بچوں کی شرارتوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. ماں کو بھی تسلی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے اس کے شور شرابے سے، اس کی شرارتوں سے جان چھوٹ جائے گی، موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا، وہ اپنے کاموں میں لگے گی، اپنے گھر کے کام کاج پورے کر رہی ہے. وہ جھاڑو دے رہی ہے، وہ فرش دھو رہی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. بچہ اپنے لیٹا ہوا موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. باپ شام کو آئے گا، بچوں کا مطالبہ باپ سے ہوگا کہ موبائل دے دیں، اور باپ کو موبائل دے دے گا، چلو کچھ دیر میں ذہن طور پہ سکون حاصل کر لیں. لیکن ماں اور باپ دونوں کو نہیں پتا کہ ہم اپنے خلاف کتنا بڑا محاذ کھول رہے ہیں. آج اولاد کی بغاوت یہ انہی اسباب کی وجہ سے ہے. جان چھڑانے کے لیے. اچھا ایک اور چیز، بچے شرارتیں کرتے ہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں.
کسی عقل مند اور باشعور شخص کے سامنے یہ کہیں کہ بچے شرارتوں تو ہنسے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بچے ہوں گے تو شرارتیں تو کریں گے. یہ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بچے ہیں اور وہ شرارتیں نہ کریں؟ پھر وہ بچے کیسے ہوئے؟ پھر تو نہ کہیں گے وہ بچے، پھر تو بڑے ہیں، پھر تو بچے رہے ہی نہیں اگر وہ شرارتیں نہیں کر رہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر، بڑوں کے اندر تحمل اور صبر برداشت یہ ختم ہو گیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے، وہ ہمیشہ اکیلے آیا کرتے تھے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اس دن آؤ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ. ایک دو دفعہ تو انہوں نے ٹال مٹول کی، پھر کہا اب اگر آنا ہوا تو بچوں کے ساتھ آنا، کرنا نہیں ہے. بات تو کی ہوگی، ورنہ آ لیں گے، آئے ہو تو بچوں کے ساتھ آنا. اب اس بندے نے، وہ جو مرید تھا، اس نے گھر جا کر بچوں کو خوب سمجھایا، خوب پڑھایا. وہاں جا کے شرارتیں نہیں کرنی، وہاں جا کے آرام سے بیٹھنا ہے، اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کوئی دھکم پیر نہیں کرنی، چیزوں کو اٹھانا نہیں ہے. بڑا سمجھا کے پڑھا کے لے کے آیا. اب وہ آ گیا، بچے بھی آ گئے، بات چیت ہوئی. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کو ساتھ لے کے نا. بچے کہاں ہیں آپ کے؟ حضرت یہ بچے ہیں میرے. میں نے کہا یہ بچے ہیں؟ یہ تو ہمارے بھی باپ لگتے ہیں. اتنے سنجیدہ بچے ہوتے ہیں کوئی؟ اتنے سنجیدہ کو کون بچے کہتے ہیں؟ بچے تو ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، جو ہلہ گلا کرتے ہیں، جو شور شرابہ کرتے ہیں. یہ کیسے بچے ہیں تمہارے؟ یہ تو بچے نہیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے تو بچے ہی ہیں، وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب میں ہی سارا نظام ان کا چلتا ہے بچپن میں. ہاں بڑے ہو کے ہر ایک کی سوچ اپنی ہوتی ہے، ہر ایک کا خیال اپنا ہوتا ہے، جذبات اپنے ہوتے ہیں، لیکن بچپن تو بچپن ہی ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر وہ قوت برداشت نہیں رہی. بچوں کا قصور نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. میری خواہش ہے کہ میں نے آرام کرنا ہے، تو اب میں نے آرام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنی موبائل پکڑے، میں آرام کرنے لگوں. میں اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو بچوں کے لیے نہیں تھکا سکتا. تو بچے ہوتے کتنی دیر ہیں ہمارے پاس؟ صبح صبح اٹھے، 5 گھنٹے 20 منٹ کے لیے تو اسکول چلے گئے. 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے 20 منٹ نکال دیں. آنا جانا بھی لگائیں تو 6 گھنٹے تو نکل گئے بچوں کے. واپس آئیں گے، سوال پڑھنے چلے گئے، 1 گھنٹہ وہ نکال دیں. سوالے سے واپس آئیں گے، 3 گھنٹے کے لیے ٹیوشن چلے گئے، وہ بھی نکال دیں. رات کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے تو بچہ سوئے گا. بچہ کتنی دیر ہمارے پاس ہے بھائی؟ وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا. تو بچوں کا معاملہ خراب نہیں ہے، معاملہ بڑوں کا خراب ہو چکا ہے. میں اگر 3-4 گھنٹے اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوں، میں اپنے فرائض میں غفلت کر رہا ہوں. اب میں نے اپنے بچے کے ساتھ تعلق رکھا ہی نہیں دوستانہ، محبت کا تعلق نہیں ہے، ایک جلات کا تعلق ہے کہ باپ گھر میں آیا تو پورے گھر کے اندر سناٹا چھا گیا. اس کی یہ چیز بھی تیار ہونی چاہیے، یہ بھی تیار ہونا چاہیے، یہاں سے ایسے کرنا ہے، وہاں سے ایسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. ایک ہنگامہ سمجھ گیا کہ باپ گھر آ گیا. یہ باپ ہے کہ جلاد ہے؟ بچے شور بھی نہیں کر رہے، اپنے سہنے اپنے اپنے کاموں میں سب لگے ہیں. یہ تو پیار محبت کا تعلق کہاں پہ ہے؟ پیار محبت کا تعلق دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وقت کا نبی، خاتم النبیین، قرآن کے اندر کتنی تعریفیں اللہ نے بیان کی. اللہ کے سب سے محبوب، گھٹنے اور ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں اور بچوں کو اپنی کمر کے اوپر سواری کرا رہے ہیں. یہ پیار اور محبت کا تعلق تھا. آج ہم میں سے کون ایسا؟ باپ ہو، کچھ شرم آیا ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، کوئی تو خیال کرو اس کا. ارے بجے کائنات،
رحمت للعالمین 1,24,000 صحابہ کا ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. جاتے جاتے بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے, ان کو پیار کیا کرتے تھے. ہم تو پیار سے سلام کرنا, ہم اتنے بڑے آپ کی بچے سے سلام کریں کیسے ہو, مشکل نہیں ہو سکتا, کیسے ہوگا. تو معاملہ بچوں کا خراب نہیں ہے, یہ سمجھ لیں کہ معاملہ بڑوں کا خراب ہے. اسی ماحول کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے, ایک تناؤ کے ماحول کے اندر, کھچاؤ کا ماحول ہے, تناؤ ہے گھر کے اندر, اسی ماحول میں بچہ پرورش پا رہا ہے. اب بچے کو جو مسائل درپیش ہوں گے کبھی بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کو شیئر نہیں کرے گا, ان کے ساتھ ان کو بیان نہیں کرے گا. تو باپ کے ساتھ کیسے بیان کرے گا؟ باپ نے تو اس کو ڈھیلا چھوڑا ہی نہیں. اور اس بات کے اوپر خواتین خاص طور پہ گھروں میں بڑا فخر کر رہی ہوتی ہیں, اس کا باپ تو بہت سخت ہے, اس کا باپ تو گھر آ جائے تو ہماری تو آواز نہیں نکلتی, اور دوسری کو اس سے بڑھ چڑھ کے بیان کرے گی کہ اس کا باپ اس سے زیادہ سخت ہے. وہ ہو نہ ہو, لیکن وہ اس سے زیادہ بیان کرے گی, اس سے زیادہ بیان کرے گی, مقابلے کے اندر دونوں لگیں گے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب گھر میں مرد داخل ہو تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو, اس کے سنت طریقہ ہے, اس کی چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونی چاہیے گھر میں داخل ہو. اب اس ماحول کے اندر جب بچہ پرورش پائے گا وہ اپنے مسائل کبھی اپنے باپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرے گا, وہ اپنے اسکول کے محلے کے دوستوں کے ساتھ بات کرے گا. اب یہ بات ہونی چاہیے تھی باپ کے ساتھ, لیکن باپ نے اتنا فاصلہ رکھا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ گھر کی بات ہوگی لیکن وہ بھائی محلے والوں کو بتا رہا ہوگا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بات کو گھر میں حل ہونا چاہیے تھا. آپ نے بچے کو بولنے کا موقع نہیں دیا. اور یہ بات یاد رکھیے, بچہ ہے یا بیوی ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کی بات گھر میں رہے, بیوی کو بھی بولنے کا موقع دے, بچے کو بھی بولنے کا. اب یہ بات انہوں نے بولنا ہے, بات رک نہیں سکتی ان کے پاس, ٹھہر نہیں سکتی ان کے پاس. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے سامنے بولنے کا موقع دے دیں تو آپ کی مرضی, یا آپ اپنا ماحول ایسا بنا لیں کہ وہ بھائی گلی محلہ میں آپ کی بات کریں, وہ آپ کی مرضی. آپ نے موقع دے دیا بچے کو بولنے کا, بیوی کو بولنے کا, آپ سنیں تھوڑی دیر, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ سننے کا. اس نے سنانا ہے, کسی نہ کسی کو سنانا ہے. تو بجائے کسی کے بھائی محلے میں سنائے تو آپ کیوں نہیں سن رہے تھے اس کی بات, گھر کی بات گھر میں رہے گی. اس نے سنانا ضرور ہے, آپ نہیں سنیں گے نا اس کی, وہ بھائی کسی اور کو سنائیں گے جس کی وہ جو سن لے گا اس کو سنائے گی. تو کیوں اپنے آپ کو خراب کرنے لگی؟ اس لیے بیویوں کی سن لیا گیا اور بچوں کی بھی سنا گیا. بچہ بعض اوقات بات کرتے ہیں کیونکہ بہت لمبی بات کرتا ہے, اس میں سے خلاصہ کچھ نہیں کرتا, 2-4 باتیں ہوں گی جو کہنا چاہ رہا, وہ آدھا گھنٹہ لگا دے گا سننے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اس کا جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, جو آپ کا اس کا تعلق ہے بات چیت کرنے کا, وہ کم سے کم ہوگا. اور یہ فاصلہ جتنا کم ہوگا اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. وہ آپ کو مسائل بتائے گا, آپ اس کا مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں بجائے اس کی کہ باہر کا کوئی بندہ اس کا مسئلہ سنے, اس کو حل کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا قرب قیامت میں. ایسے ہی عام ہے. کسی جگہ پہ میں نے بتایا کہ زنا نہیں ہے تو زنا کے اسباب ضرور موجود ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں برہنہ ہوں گی. اس کی صورت علماء نے بیان کی, یا تو اتنے چست کپڑے پہنیں گی, اتنے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ ان کے نشیب و فراز جسم کے وہ بالکل نمایاں ہوں گے, وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے نہیں پہنے, یا وہ اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے جسم سارا جھلک رہا ہوگا ان کا. تو آج یہی ہے. ایک عورت بازار کے کپڑے لینے کے لیے تو آپ کو اس دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا کپڑا دکھاؤ, وہ کپڑا دکھا رہے نہیں, یہ نہیں کچھ اور دکھاؤ. اب دکاندار بھی سمجھدار ہوتے ہیں, اس نے کہا بیوی جتنا جو کپڑا آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم نے دکان میں نہیں رکھا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جتنا باریک آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم نے دکان میں نہیں رکھا ہوا.
تو یہ بھی عام ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے حق ہے سچ ہے ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. اختلافات بہت بڑھ جائیں گے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی بندہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ تکبر ہے. ایک رائے میری ہے ایک رائے آپ کی ہے. آپ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے رائے سے ہٹ جانا چاہیے معذرت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی رائے درست ہے میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. اس بات میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ کوئی زمین پھٹ جائے گی آسمان گر جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اختلافات بڑھ جائیں گے اسی طرح ہی. اور یہ جتنے آپ علیہ السلام نے علامات قیامت کو بیان کیا تھا وہ بڑی بڑی ساری کی ساری علامات تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں. اور پھر ایک فتنوں کا الگ سے دور اور شروع ہونے والا ہے. یہ تو یہاں تک نا جن فتنوں کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ایک دور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ایک اگلا دور فتنوں کا آنے والا ہے جس کو دجال کا فتنہ کہا جاتا ہے. وہ فتنہ ایک الگ سے ہے اور دجال کا فتنہ پھر الگ سے ایک آنے والا ہے. اور یہ فتنے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیفیت بیان کی کہ وہ کیسے ہوں گے. وہ فتنے ایسے ہوں گے فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں کہ ایک لہر ابھی ختم ہوئی نہیں کہ پیچھے سے دوسری لہر آ گئی. وہ دوسری لہر ختم ہوئی نہیں کہ پیچھے سے تیسری لہر آ گئی. یہ فتنے پے در پہ آئیں گے اتنی تیزی سے آئیں گے لوگوں کا سنبھلنا مشکل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک فتنے کے مقابلے میں دوسرا فتنہ چھوٹا لگنے لگے گا. ہوگا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بھی بہت بڑا لیکن جب اس کا دوسرے فتنے کے ساتھ تقابل کیا جائے گا تو وہ اس سے بڑا لگے گا. ایک فتنہ دوسرے فتنے کو ہلکا کر دے گا. تو اتنے زیادہ فتنے ہوں گے ایک کے مقابلے میں دوسرے اتنے زیادہ آئیں گے کہ اس بڑے فتنے کو لوگ بھول کے نئے فتنے کے پیچھے لگ جائیں گے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے یا اس کا شکار ہو جائیں گے. اس تیزی سے فتنے آئیں گے اور ایک کے مقابلے میں دوسرا بہت بڑا ہوگا. اور یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیجیے. اب لوگ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے کہ کیسے بچے جائے. فتنوں کا دور یاد رکھیے آپ علیہ السلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ اس فتنوں کے دور میں متقی لوگ ختم ہو جائیں گے یا پرہیزگار لوگ ختم ہو جائیں گے. یا ان فتنوں کے دور میں آپ علیہ السلام نے کبھی گناہ کی طرف جانے والوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں کیونکہ فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں کہا. یہ جو ایک غلط فہمی ہے اس کے ازالے کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کی وقت ختم ہو گئے سنتے ہیں.